السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین، اما بعد۔ معزز ناظرین، عزیز طلباء اور طالبات، سیرت کورس کا آج یہ 5واں ایپیسوڈ آپ کی خدمت میں پیش کیا جا رہا ہے۔ پچھلے ایپیسوڈ میں آپ نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مکی زندگی کے مختلف اس کے احوال اور اس کی الگ الگ سچویشنز آپ کے سامنے آئیں، اور آپ نے یہ محسوس کیا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر اور صحابہ کے اوپر بڑی تکلیفیں اور بڑی آزمائشیں اس وقت نازل ہو رہی تھی۔ ایسے حالات میں ایک بہت بڑا سوال یہ ہے کہ اتنی پریشانیوں کے باوجود، اتنے مشکل حالات کے باوجود وہ کون سی چیز تھی، وہ کون سے فیکٹرز تھے، وہ کون سے عوامل تھے جس کی وجہ سے اللہ کے نبی کے صحابہ ایمان پر جمے ہوئے تھے، ثابت قدم تھے۔ تو آج ہم اپنی گفتگو کا آغاز انہی فیکٹرز اور انہی عوامل سے کرتے ہیں۔ سب سے پہلی چیز جو صحابہ کرام کے ایمان پر جمے رہنے کی سب سے پہلی جو وجہ تھی کہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے اوپر پکا ایمان رکھتے تھے۔ ان کے دل میں بالکل خالص ایمان تھا، اور جب دل کے اندر مکمل ایمان، خالص ایمان ایک مرتبہ پیدا ہو جائے تو پھر انسان پہاڑوں سے بھی ٹکرا سکتا ہے۔ صحابہ کرام کا جو ایمان تھا وہ پہاڑوں سے بھی زیادہ مضبوط تھا، یہ پہلی وجہ تھی۔ دوسری وجہ یہ تھی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی قیادت، آپ کی لیڈرشپ، اللہ کے رسول کی شکل میں صحابہ کو ایک ایسا لیڈر ملا تھا جو ہر اعتبار سے، جس کے اندر ایسے کیریکٹرز تھے، ایسی کوالٹیز تھیں، ایسی صلاحیتیں تھیں جو ایک قائد کے اندر ہونی چاہیے۔ آپ کا اخلاق، آپ کا کیریکٹر، آپ کی بہترین عادتیں، آپ کی نرمی، آپ کی تواضع، یہ وہ چیزیں تھیں جو لوگوں کا دل موہ لیتی تھی، لوگوں کا دل جیت لیتی تھی۔ اور تیسری اہم چیز یہ تھی کہ صحابہ کرام کو اپنی رسپانسبلٹی کا احساس تھا۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کے کندھوں پر جو ذمہ داریاں ڈالی ہیں، انسان کو اگر ان ذمہ داریوں کا احساس ہو جائے تو انسان جب تک ان ذمہ داریوں کو ادا نہ کرے وہ چین سے نہیں بیٹھ سکتا۔ صحابہ کرام کو اپنی ذمہ داریوں کا پورا احساس تھا۔ اور چوتھی وجہ یہ تھی کہ صحابہ کرام کا آخرت کے اوپر ایمان تھا۔ انہیں یقین تھا کہ ساری مشکلوں کے باوجود ایک دن آئے گا، ہمیں اللہ کی بارگاہ میں حساب دینا ہے، اللہ کے سامنے کھڑے ہونا ہے، اور یہ ساری مشکلات اور ان سارے امتحانات کا ثمرہ اور اس کا پھل اور اس کا اجر ہمیں آخرت میں ملے گا۔ یہ یقین تھا صحابہ کرام۔ اور ایک اہم وجہ ان کے ثابت قدم رہنے کی یہ بھی تھی محترم ناظرین کہ قرآن کریم کی جو آیتیں نازل ہوتی تھیں، قرآن کریم کی مشکل حالات میں قرآن کریم کی جو آیتیں نازل ہوتی تھیں وہ صحابہ کرام کو بڑا حوصلہ دیتی تھی۔ ان کے اندر اسلام کی سچائی کے دلائل ہوتے تھے، ان کے اندر مشرکین کے شبہات کا جواب ہوتا تھا، مشرکین کی باتوں کا جواب ہوتا تھا۔ یہ تمام چیزیں تھیں جن سے صحابہ کرام کو بڑا حوصلہ ملتا تھا۔ اور پھر آخری چیز یہ ہے کہ صحابہ کرام کو اس بات کا کامل یقین تھا کہ آج ہم پریشان ہیں اور آج ہماری اسلامی دعوت وہ کمزور ہے اور آج ہم اسلام پر عمل کرنے کی وجہ سے ستائے جا رہے ہیں، لیکن ایک دن آئے گا جب اللہ تعالیٰ کا دین غالب ہوگا اور جاہلیت کا یہ نظام ختم ہوگا اور سارے عالم کی قیادت مسلمانوں کے ہاتھ میں ہوگی۔ یہ یقین بھی تھا، اور قرآن کریم کی مختلف آیتوں کے ذریعے اللہ تعالیٰ بھی ان کو یہ وعدہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے بھی ان کو مل رہا تھا۔ تو یہ وہ تمام چیزیں جس کی وجہ سے صحابہ کرام کے قدم جمے ہوئے تھے اور ایمان پر وہ ثابت قدم تھے۔ اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ کے باہر بھی دعوت و تبلیغ کا کام شروع کیا۔ شوال سن 1090 میں، اپنی نبوت کے 10ویں سال، انگریزی کیلنڈر کے حساب سے مئی کے آخر میں یا جون کے شروع میں، سن 619 عیسوی میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم طائف گئے۔ یہ طائف جو ہے ایک پہاڑی علاقہ ہے اور مکہ سے تقریباً 60 میل دور ہے۔ یہ 60 میل کا سفر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پیدل طے کیا۔ آپ کے ساتھ آپ کے غلام حضرت زید ابن حارثہ تھے۔ راستے میں جس قبیلے کے پاس سے بھی اللہ کے رسول کا گزر ہوتا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم انہیں اسلام کی دعوت دیتے، مگر کوئی بھی آپ کی دعوت قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہوا۔ جب آپ طائف پہنچے تو طائف کے اندر قبیلہ ثقیف، وہاں کا ایک اہم قبیلہ تھا قبیلہ ثقیف، اس کے 3 بڑے بڑے سرداروں کے پاس اللہ کے نبی پہنچے۔ یہ تینوں آپس میں بھائی تھے۔ ایک کا نام عبد یا لیل تھا، ایک کا نام مسعود تھا اور ایک کا نام حبیب تھا۔ یہ تینوں عمرو بن عمیر ثقفی کے بیٹے تھے۔
اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان تینوں کے پاس گئے اور انہیں بیٹھ کر کے انہیں اسلام کے بارے میں سمجھایا، اللہ کی طرف بلایا، اللہ کی دعوت دی۔ تو ان میں سے ان کا جواب کیا تھا، ان کا ریئیکشن کیا تھا؟ ان میں سے ایک نے کہا کہ اگر اللہ نے تمہیں رسول بنایا ہے تو میں کعبہ کے پردے پھاڑ دوں گا، کعبہ کا غلاف پھاڑ دوں گا۔ دوسرے نے کہا کہ اما وجد اللہ احدا غیرک، اللہ کو تمہارے علاوہ کوئی اور نہیں ملا تھا۔ تیسرے نے کہا کہ اللہ کی قسم میں تم سے بات ہی نہیں کروں گا، کیونکہ تم اگر واقعی میں رسول ہو تو تمہاری بات کو اگر میں رد کر دیتا ہوں، ٹھکرا دیتا ہوں، تب تو میرا انجام بہت برا ہو جائے گا، اور اگر تم جھوٹے ہو تو تم اس لائق ہی نہیں کہ میں تم سے بات کروں۔ یہ کہہ کر کے ان تینوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کو ٹھکرا دیا۔ اللہ کے نبی نے ان کے جواب میں کچھ نہیں کہا، خاموش رہے۔ بس آپ نے اتنا کہا کہ اذ فعلتم ما فعلتم فاکتموا عنی، دیکھو تم نے جو کر لیا، لیکن میں نے تم کو اسلام کی جو دعوت دی ہے یہ بات تم اپنے تک رکھنا، اس کو سیکرٹ رکھنا، اس کو چھپانا، اس کو اوپن مت کرنا۔ اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم 10 دن تک طائف میں رہے اور ایک ایک سردار کے پاس جا کر کے آپ انہیں اسلام کی دعوت دیتے، مگر سب کی طرف سے یہی جواب ملتا تھا کہ ہمارے شہر سے نکل جاؤ، ہمیں تمہاری کوئی بات نہیں سننی ہے۔ 10 دن کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جب طائف سے نکلنے کا ارادہ کیا تو ان لوگوں نے جو وہاں کے اوباش، بدماش، کرمنل اور لکھے اور لفنگے قسم کے جو لوگ تھے ان کو اللہ کے رسول کے پیچھے لگا دیا۔ یہ لوگ اللہ کے نبی کو گالیاں دیتے، برا بھلا کہتے اور آپ کے اوپر پتھر برساتے۔ جب اللہ کے نبی نکلنے لگے طائف سے تو اتنا بڑا ان لوگوں کا مجمع ہو گیا کہ دونوں طرف ان لوگوں نے لائن لگا کر کے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر پتھر برسائے۔ غور کرے محترم ناظرین، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم رحمت کائنات تھے، انسانیت کو شرک کی دلدل سے نکالنے آئے ہیں، اور طائف کے وہ بدبخت اللہ کے نبی کے پر کیسا ظلم کر رہے ہیں۔ دونوں طرف سے اللہ کے نبی پر پتھر برسائے جا رہے ہیں اور ساتھ میں آپ کے دل کو تکلیف دینے والی باتیں بھی کہی جا رہی ہیں۔ اتنے پتھر مارے گئے کہ اللہ کے رسول کو حضرت زید ابن حارثہ بچانے کی کوشش کر رہے تھے۔ حضرت زید کے سر میں بھی کئی جگہ چوٹ آئی اور اللہ کے رسول کے جسم میں بھی کئی جگہ چوٹ آئی اور آپ کے دونوں جوتوں میں خون جم گیا۔ اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے نکلے طائف سے، اور وہاں سے 3 میل دور ایک باغ تھا جو ربیہ کے 2 بیٹوں عتبہ اور شیبہ کا باغ تھا۔ اس باغ میں اللہ کے نبی نے جا کر کے پناہ لی۔ ایک انگور کی بیل کے نیچے اللہ کے نبی جا کر کے آپ نے تھوڑی راحت کی سانس لی۔ اس کے بعد آپ نے بارگاہ الہی میں جو مشکل اس وقت آپ کے اوپر تھی اس کا شکوہ آپ نے اپنے رب سے کیا، اور وہ جو شکوہ کیا ہے، وہ جو الفاظ ہیں اللہ اکبر، ان کو پڑھو تو کلیجہ ہل جاتا ہے اور جگر چھلنی ہو جاتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دل پر اس وقت کیا گزر رہی تھی۔ آپ نے فرمایا اللہم الیک اشکو ضعف قوتی وقلت حیلتی وہوانی علی الناس، اے اللہ میں تیری بارگاہ میں شکایت کرتا ہوں، اے اللہ میری طاقت کمزور ہے، اے اللہ میری تدبیریں آج کام نہیں کر رہی ہیں، آج لوگوں نے مجھے حقیر بنا کے رکھ دیا ہے۔ یا ارحم الراحمین، اے تمام رحم کرنے والوں میں سب سے بڑا رحم والا، انت رب المستضعفین، تو کمزوروں کا رب ہے، وانت ربی، اور میرا بھی رب ہے، الی من تکلنی، اے اللہ تو مجھے کس کے حوالے کر رہا ہے، الی بعید یتجہمنی، ایک ایسے بیگانے کے حوالے کر رہا ہے جو مجھ پر ظلم و ستم ڈھا رہا ہے، ام الی عدو ملکتہ امری، اے اللہ تو نے مجھے ایسے دشمن کے حوالے کر دیا ہے جو میرے معاملات کا مالک ہو گیا ہے۔ ان لم یکن بک علی غضب فلا ابالی، اے اللہ اگر تو مجھ سے ناراض نہیں، اے اللہ اگر تو مجھ سے ناراض نہیں تو مجھے کوئی پرواہ نہیں ہے، ولیکن عافیتک ہی اوسع لی، لیکن اے اللہ تیری عافیت میرے لیے زیادہ کشادہ ہے، میرے لیے زیادہ وسعت اور گنجائش رکھتی ہے۔ اعوذ بنور وجهک الذی اشرقت له الظلمات وصلح علیہ امر الدنیا والآخرہ، اے اللہ میں تیرے چہرے کے اس نور کی پناہ طلب کرتا ہوں جس سے تاریکیاں روشن ہو گئیں اور جس پر دنیا اور آخرت کے معاملات درست ہو جاتے ہیں۔ من ان تنزل بی غضبک او یحل علی سخطک، میں اس بات سے تیری پناہ چاہتا ہوں کہ میرے اوپر تیرا غضب نازل ہو یا تو مجھ سے ناراض ہو جائے۔ لک العتبی حتی ترضی، اے اللہ تیری ہی رضا مجھے مطلوب ہے، میں تجھ کو راضی کرنا چاہتا ہوں جب تک تو نہ راضی ہو جائے۔ ولا حول ولا قوت الا بک، اور تیرے سوا میرے پاس کوئی طاقت نہیں۔ یہ الفاظ ہیں اللہ کے رسول کی، یہ دعا ہے جو آپ نے طائف سے 3 کلومیٹر دور عتبہ اور شیبہ کے باغ میں آپ نے یہ دعا کی تھی۔ عتبہ اور شیبہ نے جو ربیہ کے 2 بیٹے تھے یہ بھی قریش سے تعلق رکھتے تھے۔ ان لوگوں نے اللہ کے نبی کو جب اس حال میں دیکھا، لہو لہان اور بھوکے پیاسے، تو انہیں
اپنے خاندان کا اور رشتہ داری کا خیال آیا، انہوں نے اپنے غلام عداس کو، جو کہ عیسائی تھا، کرسچین تھا، اس کو انگور کا ایک گچھا دیا اور کہا کہ جاؤ ان کو دے کے چلے آؤ۔ عداس جب پہنچا اور اللہ کے رسول کے ہاتھ میں انگور دیا، اللہ کے رسول نے بسم اللہ پڑھ کے انگور کھانا شروع کیا۔ عداس نے کہا یہ آپ نے جو بات ابھی کہی بسم اللہ، یہ تو ہم اپنے اس شہر میں نہیں سنتے، یہ کیوں آپ نے کہا؟ تو اللہ کے رسول نے پوچھا کہ تم کہاں سے ہو؟ عداس نے کہا کہ میں کرسچین ہوں، میں نصرانی ہوں اور میرا تعلق نینوا سے ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اچھا، من قریۃ الرجل الصالح یونس ابن متہ، تم یونس ابن متہ کے گاؤں سے تعلق رکھتے ہو، ان کی بستی سے۔ نینوا وہ جگہ ہے جہاں حضرت یونس کو نبی بنا کر بھیجا گیا تھا۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ تم نیک اللہ کے نیک بندے یونس کی بستی سے ہو، یونس ابن متہ کی بستی سے؟ تو اس نے کہا، عداس نے کہ آپ کو یونس ابن متہ کے بارے میں کیسے معلوم ہوا؟ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ وہ میرے بھائی ہیں، میں بھی نبی ہوں، وہ بھی نبی تھے۔ یہ سن کر کے عداس آپ کی طرف جھکا اور اس نے آپ کے ہاتھ اور پاؤں چوم لیے، اور یہ منظر دور سے عتبہ اور شیبہ دیکھ رہے تھے۔ وہ سمجھ گئے کہ ہمارا غلام بھی اللہ کے رسول سے متاثر ہو گیا ہے۔ جب واپس آئے عداس تو ان لوگوں نے کہا کہ یہ کیا ہو رہا تھا، تم ان کو چوم کیوں رہے تھے؟ تو عداس نے کہا یا سیدی ما فی الارض شیء خیر من ھذا الرجل، اس انسان سے بہتر انسان اس روئے زمین پر کوئی نہیں ہے۔ لقد اخبرنی بامر لا يعلمه الا نبی، انہوں نے مجھے وہ چیز بتائی ہے جو ایک نبی کو ہی معلوم ہو سکتی ہے۔ دونوں نے کہا کہ ویحک یا عداس، تیرے لیے بربادی ہوا ہے عداس، کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ تجھے تیرے مذہب سے پھیر دے، کیونکہ اس کے مذہب سے بہرحال تیرا مذہب بہتر ہے۔ یہ علامہ ابن ہشام کی سیرت ابن ہشام کی جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 419 پر یہ پوری روایت موجود ہے۔ باغ سے نکلنے کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بڑے مغموم اور ٹوٹے ہوئے دل کے ساتھ آپ مکہ لوٹ رہے تھے۔ راستے میں جب آپ قرن المنازل پر پہنچے تو اللہ تعالیٰ نے حضرت جبرائیل کو بھیجا اور پہاڑوں کے فرشتے کو بھیجا۔ حضرت جبرائیل نے آ کر کے کہا کہ اللہ کے نبی، اللہ تعالیٰ نے آپ کی بات کو بھی سنا ہے اور آپ کی قوم نے جو آپ کو جواب دیا اس کو بھی سنا ہے، اور اللہ نے پہاڑوں کے فرشتے کو بھیجا ہے تاکہ آپ حکم دیں، جو آپ کی مرضی ہو آپ پہاڑوں کے فرشتے کو حکم دیں۔ اللہ کے نبی کہتے ہیں، صحیح بخاری کی 3231 نمبر کی حدیث ہے کہ پہاڑوں کے فرشتے نے مجھے سلام کیا اور کہا کہ اے محمد، اگر آپ چاہیں تو میں ان کو دونوں پہاڑیوں کے بیچ میں رکھ کر کے پیس دوں۔ کون سی دو پہاڑیاں؟ مکہ کے اندر دو پہاڑی تھی، ایک جبل ابو قبیس اور ایک جبل قعیقیان، یہ دو پہاڑیاں تھیں۔ ابو قبیس اور قعیقیان یہ دونوں آمنے سامنے ایک دوسرے کے اپوزٹ پہاڑیاں تھیں۔ فرشتے نے کہا کہ ان دونوں پہاڑیوں کے بیچ میں ان کو پیس دوں۔ اللہ کے نبی نے جو جواب دیا ہے اس سے آپ کے اخلاق کا اور اپنی قوم کا جو درد تھا آپ کے دل میں وہ معلوم ہوتا ہے۔ آپ نے فرمایا بل ارجو ان یخرج اللہ عز وجل من اصلابہم من یعبد اللہ عز وجل وحدہ ولا یشرک بہ شیئا، مجھے امید ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کی آنے والی نسلوں میں صرف اللہ کی عبادت کرنے والے جو شرک نہ کرے ایسے لوگوں کو پیدا کرے گا، لہٰذا ان کو ختم نہ کیا جائے۔ لیکن اللہ کے نبی کو بہرحال اس فرشتوں کے آنے سے ایک آسمانی تائید اور غیبی مدد آپ کو جو محسوس ہوئی تو اس کی وجہ سے آپ کو اطمینان نصیب ہوا۔ راستے میں جب آپ وادی نخلا میں پہنچے جہاں کھجور کے بہت سارے باغات تھے، جب آپ وہاں پہنچے تو وہاں اللہ تعالیٰ کی طرف سے جنات کی ایک جماعت آپ کی طرف بھیجی گئی جنہوں نے قرآن کریم کی تلاوت کو سنا اور ایمان لے آئے۔ اللہ تعالیٰ نے سورہ احقاف میں ان جنوں کا واقعہ بیان کیا۔ اللہ نے فرمایا وَإِذْ صَرَفْنَا إِلَيْكَ نَفَرًا مِّنَ الْجِنِّ يَسْتَمِعُونَ الْقُرْآنَ، اے نبی یاد کرو جب ہم نے جنوں کی ایک جماعت آپ کی طرف بھیجی جو قرآن کو غور سے سن رہے تھے۔ فَلَمَّا حَضَرُوهُ، اللہ کے نبی جب قرآن پڑھ رہے تھے اور اس وقت وہ وہاں پہ پہنچے، قَالُوا أَنصِتُوا، تو انہوں نے آپس میں کہا کہ خاموش ہو جاؤ۔ فلما قضی، اور اللہ کے نبی جب قرآن کی تلاوت سے فارغ ہو گئے، ولوا الی قومہم منذرین، تو وہ جنات اپنی قوم کے پاس ڈرانے والے بن کر کے پہنچے اور کہنے لگے یا قومنا، قالوا یا قومنا انا سمعنا کتابا انزل من بعد موسیٰ مصدقا لما بین یدیہ یہدی الی الحق و الی طریق مستقیم، کہا ہے ہماری قوم کے لوگوں، ہم نے ایسی کتاب سنی ہے، ہم نے ایسا قرآن سنا ہے جو موسیٰ کے بعد نازل ہوا ہے اور اپنے سے پہلے کی کتابوں کی تصدیق کرتا ہے، اور یہ کتاب ہدایت کی طرف اور سیدھی راہ کی طرف ہم لوگوں کو لے کے جاتی ہے۔ یا قومنا اجیبوا داعی اللہ وآمنوا یغفر لکم من ذنوبکم ویجرکم من عذاب علیم، اے ہماری قوم کے لوگوں
اللہ کی طرف بلانے والے کی دعوت پر لبیک کہو اور اس پر ایمان لے آؤ، اللہ تمہارے تمام گناہوں کو معاف کر دے گا اور تمہیں دردناک عذاب سے بچا لے گا۔ یہ سورہ احقاف کی آیت نمبر 29 سے 31 تک میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہے۔ یہاں بھی جنات کا وہ واقعہ بیان ہے، اور سورہ جن کی ابتدائی 15 آیات میں بھی اللہ تعالیٰ نے وہ واقعہ بیان کیا ہے۔ وہاں سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ کی طرف روانہ ہوئے تو مکہ کے قریب کوہ ہرا جو پہاڑ تھا، ماؤنٹین آف ہرا، اس کے دامن میں آپ رک گئے، ٹھہر گئے، اور خزاعہ کے ایک آدمی کے ذریعے آپ نے اخنس ابن شریق کو پیغام بھیجا کہ وہ آپ کو پناہ دے، کیونکہ آپ کو ڈر تھا کہ قریش کے لوگ آپ کو کہیں قتل نہ کر دیں، مار نہ ڈالیں۔ تو آپ نے اخنس بن شریق کو پیغام بھیجا کہ وہ آپ کو پناہ دے دے، مگر اس نے انکار کر دیا اور کہا کہ میں قریش کے لوگوں کا حلیف ہوں، میں ان کا الائی ہوں، اور الائی ہونے کی وجہ سے، ان کا حلیف ہونے کی وجہ سے میں آپ کو پناہ نہیں دے سکتا۔ اس کے بعد اللہ کے نبی نے سہیل ابن عمرو کو پیغام بھیجا، اس نے بھی انکار کر دیا۔ اس کے بعد آپ نے مطعم بن عدی کو پیغام بھیجا اور وہ تیار ہو گیا، اور اس نے کہا کہ آپ آ جائیے، اور اس نے اپنے تمام بیٹوں اور اپنے قوم کے تمام لوگوں کو بلایا اور کہا کہ تم لوگ ہتھیار بند ہو کے، یعنی فلی آرمڈ ہو کے، ہتھیاروں سے لیس ہو کر کے خانہ کعبہ کے گوشوں میں جمع ہو جاؤ، اکٹھا ہو جاؤ، اور اس کے بعد اللہ کے نبی کا بچاؤ کرو، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا دفاع کرو، ڈیفنس کرو، کیونکہ میں نے ان کو پناہ دی ہے۔ اس کے بعد اس نے پیغام بھیجا کہ آپ مکے میں آ جائیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مطعم ابن عدی کا پیغام پانے کے بعد حضرت زید کے ساتھ مکہ میں داخل ہوئے اور مسجد حرام میں داخل ہوئے۔ اس وقت مطعم ابن عدی اپنی سواری پر کھڑے ہو کر کے اعلان کر رہا تھا۔ اس نے اعلان کرتے ہوئے کہا، یا معاشر قریش، اے قریش کے لوگوں، میں نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو پناہ دی ہے، فلا یحجہ احد منکم، لہٰذا اس پناہ کو میں نے جس انسان کو پناہ دی ہے ان کو کوئی تکلیف پہنچانے کی کوشش نہ کرے۔ اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سیدھے حجر اسود پہنچے اور اسے بوسہ دیا، پھر آپ نے طواف کیا، 2 رکعت نماز پڑھی اور آپ گھر لوٹ آئے۔ جب تک آپ گھر نہیں چلے گئے، مطعم ابن عدی کے بیٹوں نے حلقہ بنا کر کے باقاعدہ گیدرنگ کر کے آپ کو اپنی پناہ میں اور اپنے حصار میں لیا، یعنی ایک طریقے سے باڈی گارڈ بن گئے اللہ کے نبی کے، جب تک اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر میں داخل نہیں ہو گئے۔ مطعم ابن عدی کا یہ احسان اللہ کے نبی ہمیشہ یاد رکھتے تھے۔ غزوہ بدر کے موقع پر جب کفار قریش کی ایک بڑی تعداد قید ہو کر کے اللہ کے نبی کے پاس آئی، تو اس میں کچھ قیدیوں کی رہائی کے لیے مطعم ابن عدی کے جو بیٹے تھے حضرت جبیر ابن مطعم، وہ اللہ کے نبی کے پاس آئے اور کچھ قیدیوں کی رہائی کے بارے میں سفارش کرنے لگے۔ تو اللہ کے نبی نے جو جملہ کہا تھا وہ صحیح بخاری کی 3139 نمبر کی حدیث میں موجود ہے۔ آپ نے کہا تھا، لو کان المطعم ابن عدی، اگر آج مطعم ابن عدی زندہ ہوتے، ثم کلمنی فی ہؤلاء النتنا، اور پھر ان گندے لوگوں کے، ان بدبودار لوگوں کے بارے میں مجھ سے بات کر دیتے، لترکتہم لہ، تو میں مطعم ابن عدی کی وجہ سے ان کو چھوڑ دیتا۔ یعنی یہ میرے کٹر دشمن، میرے خون بہانے والے، مجھے مکہ سے نکالنے والے لوگ ہیں۔ غزوہ بدر کے موقع کی بات ہے یہ، لیکن اگر مطعم ابن عدی ان کی سفارش کر دیتے تو میں ان کو چھوڑ دیتا۔ اس کے بعد ذی القعدہ سن 1090 میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب طائف سے آپ مکہ تشریف لائے، تو آپ اب انڈیویزولی بھی اور بھی قبیلے تھے قریش کے علاوہ، تمام قبیلوں میں آپ اسلام کی تبلیغ کرنے لگے۔ چونکہ حج کا موسم بھی، سیزن بھی قریب تھا، اور آپ کو معلوم تھا کہ دور دور سے حج کے موقع پر لوگ آنے والے ہیں، تو آپ نے اس موقع کو غنیمت جانا اور ایک ایک قبیلے کے پاس جا کر کے آپ اسلام کی دعوت دے رہے تھے۔ آپ کی کوششوں سے بہت سارے مکہ کے باہر کے لوگ بھی ایمان لائے۔ آئیے اس میں سے چند لوگوں کا نام آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں۔ حضرت سوید ابن صامت، یہ مدینہ کے رہنے والے تھے، جس کا پرانا نام یثرب تھا، مدینہ کے رہنے والے تھے، اور اپنی قوم کے اندر بڑے معزز تھے، اچھے شاعر تھے، بڑے سمجھدار تھے۔ اللہ کے نبی نے ان کو قرآن پڑھ کے سنایا اور یہ ایمان لے آئے۔ حضرت ایاس ابن معاذ، یہ بھی یثرب کے ایک نوجوان تھے، اور وہاں قبیلے اوس کے ایک وفد میں آئے۔ تو اس وقت مدینہ کے اندر، یثرب کے اندر 2 قبیلے تھے، اوس اور خزرج، اور دونوں میں بڑی لڑائیاں اور خون خرابہ چلتا رہتا تھا۔ تو یہ جو ایاس ابن معاذ تھے، یہ اوس سے تعلق رکھتے تھے، اوس کی تعداد کم تھی خزرج کے مقابلے میں۔ تو اوس کے لوگ آئے تھے قریش سے مدد مانگنے کے لیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس وفد کے پاس آئے اور انہیں اسلام کی دعوت دی، اور لوگ تو ایمان نہیں لائے، لیکن حضرت ایاس ابن معاذ اللہ کے نبی کو اس دعوت پر ایمان لے آئے۔ حضرت ابو ذر غفاری، یہ بھی مدینہ کے کنارے رہتے تھے، ان کا تعلق قبیلے بنو غفار سے تھا۔ جب سوید ابن صامت اور ایاس ابن معاذ کے ذریعے مدینہ کے اندر، یثرب کے اندر اسلام کی چرچا ہونے لگی، اسلام کا ذکر ہونے لگا، تو حضرت ابو ذر غفاری نے اپنے ایک بھائی کو بھیجا کہ جاؤ مکہ جاؤ اور پتہ کرو وہ کون ہیں۔ تو ان کے بھائی نے آ کر کے رپورٹ دی، اللہ کے نبی کے بارے میں بتایا، لیکن حضرت ابو ذر غفاری کو اطمینان نہیں ہوا۔
پھر حضرت ابو ذر غفاری خود مکہ آئے اور حضرت علی کے ذریعے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات ہوئی، اللہ کے نبی سے بات کی، اللہ کے نبی نے ان کے سامنے اسلام کی تبلیغ کی، اسلام کے بارے میں ان کو سمجھایا، اور پہلی ہی گفتگو میں حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فوراً اسلام لے آتے ہیں۔ اور اسلام جب لاتے ہیں تو اللہ کے نبی حضرت ابو ذر کو سمجھاتے ہوئے کہتے ہیں کہ اے ابو ذر اکتم ھذا الامر، دیکھو تم اسلام تو لے آئے ہو مگر ابھی اس بات کو سیکرٹ رکھو اور ابھی اپنے شہر واپس چلے جاؤ، بعد میں جب اسلام غالب ہوگا اور ہم تھوڑے اور سامنے ظاہر ہوں گے تب تم اس معاملے کو ظاہر کرنا۔ لیکن حضرت ابو ذر غفاری بڑے ہمتی اور بڑے جری تھے، وہ مسجد حرام میں آئے اور چلا چلا کے اعلان کرنے لگے کہ اے قریش کے لوگوں، میں کلمہ پڑھتا ہوں اور اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد عبدہ و رسولہ، یہ کلمہ پڑھا۔ قریش کے لوگوں نے ان کو مارا پیٹا بھی، حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آ کر کے ان کو بچایا اور لوگوں سے کہا کہ تم ان کو پیٹ رہے ہو، ان کو مار رہے ہو، تم بھول گئے ان کا تعلق قبیلہ بنو غفار سے ہے، اور جب تم ملک شام کی تجارت کے لیے نکلتے ہو تو راستے میں یہ قبیلہ پڑتا ہے، تمہاری تجارت نہیں ہو پائے گی، تمہاری زندگی محال ہو جائے گی اور پریشان ہو جاؤ گے۔ لیکن حضرت ابو ذر غفاری کو ان لوگوں نے حضرت عباس کے کہنے پہ چھوڑ دیا، لیکن پھر اگلے دن حضرت ابو ذر غفاری نے پھر وہی کام کیا اور حرم میں آ کر کے کلمہ پڑھنے لگے بلند آواز سے، پھر لوگوں نے مارا پیٹا اور پھر حضرت عباس نے ان کو بچایا۔ اسی طریقے سے حضرت طفیل دوسی، ان کا تعلق قبیلہ دوس سے تھا اور یہ یمن کے بعض علاقوں میں اس قبیلے کی حکومت تھی۔ سن 1190 میں یہ مکہ آئے اور آتے ہی مکہ والوں نے ان کی خوب مہمان نوازی کی، خوب ان کی عزت کی اور کہا کہ دیکھو محمد کی بات مت سننا، ہمارے یہاں ایک آدمی پیدا ہوا ہے محمد نام کا، وہ عجیب و غریب جادو لوگوں کے سامنے پیش کرتا ہے، بھائی کو بھائی سے الگ کر دیتا ہے، باپ کو بیٹے سے الگ کر دیتا ہے، اس طریقے کی باتیں کہہ کر کے لوگوں نے حضرت طفیل کا بالکل دماغ بھر دیا۔ حضرت طفیل خود کہتے ہیں کہ میں مسجد حرام میں اپنے کانوں میں روئی لگا کر کے داخل ہوا کہ اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات بھی ہوگی تو میں کوئی بات ان کی نہیں سنوں گا۔ آئے تو دیکھا اللہ کے نبی خانہ کعبہ کے پاس نماز پڑھ رہے تھے۔ حضرت طفیل نے اپنے دل میں سوچا کہ بھئی میں شاعر ہوں اور شاعری کی تمام جو ہے الف با مجھے آتی ہے، کون سا کلام اچھا ہے کون سا برا ہے میں جانتا ہوں، میں سنوں تو صحیح کہ ان کا کلام کیسا ہے۔ حضرت طفیل کہتا ہے میں اللہ کے رسول کے پیچھے پیچھے آپ کے گھر تک گیا اور آپ کے گھر میں داخل ہو گیا اور میں نے اللہ کے رسول سے پوری بات بتائی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے اسلام کے بارے میں سمجھایا اور میرے سامنے قرآن کی تلاوت کی، اور اس طریقے سے حضرت طفیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی اسلام قبول کر لیا۔ اسی طریقے سے حضرت زماد الازدی، ان کا تعلق یمن کے قبیلہ ازد شنوا سے تھا۔ زماد الازدی ان کا نام ہے۔ یہ جھاڑ پھونک کرتے تھے، یہ لوگ اگر مرغی کا دورہ ہوتا تھا، پاگل لوگ ہو جاتے تھے تو یہ جھاڑ پھونک کر کے اس کا جادو ختم کرتے تھے، پاگل پن ختم کرتے تھے۔ جب یہ مکہ آئے اور اللہ کے رسول کے بارے میں بعض بیوقوفوں نے ان کو بتایا کہ اللہ کے نبی نعوذ باللہ پاگل ہے، مجنون ہے، تو انہوں نے اپنے دل میں سوچا کہ چل کے میں دم کر دیتا ہوں، شاید میں ان کا علاج کر دوں، چل کے مل تو لیتا ہوں۔ یہ آئے اور انہوں نے آ کر کے اللہ کے رسول سے کہا کہ مجھے ایسا ایسا معلوم ہوا ہے اور دیکھو میں جھاڑ پھونک کرنا جانتا ہوں، علاج کرنا جانتا ہوں، آپ مجھے اپنی کیفیت بتائیے، میں آپ کا علاج کر دوں گا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے سامنے خطبہ مسنونہ پڑھا، ان الحمد للہ نحمدہ ونستعینہ من یہدہ اللہ فلا مضل لہ ومن یضللہ فلا ہادی لہ واشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ ابھی اللہ کے نبی نے اتنا ہی پڑھا تھا کہ انہوں نے کہا کہ یہ آپ نے جو بات کہی ہے اس کو ذرا سا ہم کو پھر سے سنائیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی خطبہ مسنونہ 3 بار ان کو پڑھ کر کے سنایا۔ انہوں نے کہا کہ میں نے جادوگروں کی بات بھی سنی ہے، میں نے کاہنوں کی بات بھی سنی ہے، میں نے شعراء کی شاعری بھی سنی ہے، مگر میں نے ایسے کلمات آج تک نہیں سنے ہیں۔ یہ تو بالکل سمندر کی گہرائی میں یہ الفاظ اور یہ کلمات داخل ہو گئے، ان کے اندر اتنی گہرائی ہے۔ آپ اپنا ہاتھ لائیے، میں آپ کے ہاتھ پر بیعت کرتا ہوں۔ اور اس طریقے سے حضرت زماد رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی اسلام لے آتے ہیں۔ اب اس کے بعد سن 1190 میں اللہ کے نبی کی نبوت کے 11ویں سال اسلام کو کچھ ایسے بیج ملے، کچھ ایسے کام کے بیج ملے کہ بعد میں وہ ایک ایسا گھنا درخت بن گئے کہ جس میں وہ مجبور مسلمان، وہ مظلوم مسلمان جو ظلم و ستم کی تپش میں گرمی سے بے حال تھے، اس درخت کے نیچے ان کو راحت ملی۔ جی ہاں، ہم بات کر رہے ہیں مدینہ کے ان مسلمانوں کی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا گزر ایک مرتبہ منی کے پاس سے ایک تنگ وہاں پہ گھاٹی تھی، اور گھاٹی کو عربی میں عقبہ کہا جاتا ہے۔ اللہ کے نبی کا گزر منی کے پاس ایک تنگ راستے سے ہوا، عقبہ کے پاس سے ہوا، تو وہاں آپ نے دیکھا کہ کچھ لوگ آپس میں بات کر رہے ہیں۔ وہاں پہ مدینہ کے 6 نوجوان تھے، ان کے نام تھے اسعد ابن زرارہ
औन इब्न हारिस, राफ़े इब्न मालिक, कुतबा इब्न आमिर, उक़बा इब्न आमिर और इसी तरीके से हारिस इब्न अब्दुल्ला। ये टोटल 6 लोग थे। अल्लाह के नबी ने उनसे पूछा कि आप लोग कहाँ से हैं? उन लोगों ने कहा कि हम लोग खज़रज से हैं। मदीना के अंदर जैसा कि मैंने बताया कि 2 कबीले थे, औस और खज़रज, और दोनों में बड़ी लड़ाइयाँ भी होती थी। इन लोगों का ताल्लुक़ खज़रज से था। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि अगर आप लोगों की इजाज़त हो तो हम बैठ करके कुछ बातचीत करें। उन लोगों ने कहा बिल्कुल बैठ जाइए, बात करते हैं। अल्लाह के नबी ने उनके सामने इस्लाम की हकीकत पेश की, इस्लाम की दावत उनके सामने पेश की, उन्हें अल्लाह की तरफ बुलाया, कुरान की आयतें उनके सामने पढ़ी। तब उनमें से जो 6 लोग थे उन्होंने आपस में कहा कि ऐ हमारी कौम के लोगों, ये वही नबी हैं जिस नबी की बात हमारे यहूदी हमारे इलाके करते, क्योंकि मदीना के आसपास में यहूदी रहते थे और औस और खज़रज के जो लोग थे वो यहूदियों के साथ एग्रीमेंट करके उनके अलाई की हैसियत से मदीना में रहते थे। तो कहा कि यहूदी जिस नबी की बात करते हैं ये वही नबी तो नहीं है, फ़ला तस्बिक़न्नकुम इलैहि, तो इनके ऊपर जल्दी से ईमान ले आओ, कहीं ऐसा ना हो कि यहूदी हमसे सबक़त कर जाएँ। और ये तमाम के तमाम लोग फ़ौरन इन्होंने कलमा पढ़ा और अल्लाह के नबी के ऊपर इस्लाम ले आए। ये जो 6 लोग थे ये अपने अपने कबीले के बड़े जीनियस लोग थे और बड़े समझदार लोग थे, और मदीना के माहौल से ये लोग बहुत परेशान थे और इन्हें तवक्को थी कि अल्लाह के नबी के ज़रिए हमारे यहाँ जो जंग चल रही है औस और खज़रज की, अल्लाह के नबी के इस कलमे के ज़रिए, इस्लाम के ज़रिए, तौहीद के ज़रिए हमारी ये जंग दूर हो जाएगी। बहरहाल ये 6 लोग जब मदीना पहुँचे थे तो समझिए कि अल्लाह के नबी का चर्चा मदीना के घर घर होने लगा। फिर उन्हीं हालात में अल्लाह के रसूल की सीरत का एक बड़ा अहम इंसिडेंट और एक बड़ा ही अहम वाक़या, जिसे हम इसरा और मेराज का वाक़या कहते हैं, वो पेश आया। ये मेराज का वाक़या कब पेश आया इसमें बहुत इख्तलाफ है। अर्रहीकुल मख्तूम के मुअल्लिफ़ ने 6 अक़वाल ज़िक्र किए हैं कि 6 अक़वाल मिलते हैं। इसमें पहला कौल ये है कि जिस साल अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नबूवत मिली, आप नबूवत से सरफराज हुए, उसी साल आपको मेराज भी हो। ये इमाम तबरी ने इस कौल को पसंद किया है। दूसरा कौल ये है कि अल्लाह के नबी की बेसत के 5 साल के बाद आपको मेराज का वाक़या पेश आया। ये इमाम नववी और इमाम कुर्तुबी का कौल है। तीसरा कौल ये है कि रजब के महीने में सन 10 नबी में आपको मेराज का वाक़या पेश आया। चौथा कौल ये है कि हिजरत से 16 महीने पहले यानी रमज़ान सन 12 नबी में ये वाक़या पेश आया। और पाँचवा कौल ये है कि हिजरत से 14 महीने पहले मुहर्रम सन 13 नबी में ये वाक़या पेश आया। और छठा कौल ये है कि हिजरत से 1 साल पहले यानी रबीउल अव्वल सन 13 नबी में ये वाक़या पेश आया। इन तमाम अक़वाल में जो शुरू के 3 कौल हैं वो बिल्कुल गलत हैं। इसलिए गलत हैं क्योंकि हज़रत खदीजा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा का जो इंतकाल हुआ था वो 5 टाइम की नमाज़ फ़र्ज़ होने के पहले हुआ था, और 5 टाइम की नमाज़ हम जानते हैं कि मेराज में ही फ़र्ज़ हुई थी। और हज़रत खदीजा का इंतकाल रमज़ान सन 10 नबी में हुआ था। इसका मतलब कि मेराज का वाक़या जब भी पेश आया है तो हज़रत खदीजा की वफ़ात के बाद पेश आया है। तो शुरू के जो 3 कौल थे कि जिस साल नबी बनाए गए उसी साल मेराज हुई, या 5 साल बाद हुई, या 27 रजब सन 10 नबी को, ये तीनों कौल गलत हैं। बाद के तीनों कौल के बारे में अर्रहीकुल मख्तूम के जो ऑथर हैं, जो मुसन्निफ़ हैं, उन्होंने कहा कि भाई इसमें ये तीनों की गुंजाइश मौजूद है, मैं किसी को राजे नहीं करार दे सकता। ये जो वाक़या था इसकी पूरी डिटेल हदीसों के अंदर बयान की गई है। अल्लामा इब्न क़य्यिम ने इस वाक़े की जो खुलासा पेश किया है वो मैं आपके सामने पेश कर देता हूँ। अल्लामा इब्न क़य्यिम फरमाते हैं ज़ादुल मआद के अंदर कि अल्लाह के नबी को सही कौल के मुताबिक जिस्म और रूह के साथ, यानी बाज़ उलमा कहते हैं कि सिर्फ रूह के साथ मेराज हुई, लेकिन वो सही नहीं है। सही कौल ये है कि रूह और जिस्म दोनों के साथ आपको पहले मस्जिद हराम से मस्जिद अक्सा तक, बैतुल मुक़द्दस तक लेके जाया गया, बुराक पर सवार करके। उस सवारी जो थी उसका नाम बुराक था, और हज़रत जिब्राइल आपके साथ थे। वहाँ आप उतरे बैतुल मुक़द्दस में, वहाँ अम्बिया की जमात मौजूद थी। आपने अम्बिया को नमाज़ पढ़ाई और बुराक को आपने मस्जिद के दरवाज़े के हल्के में कड़ी में बांध दिया, और उसके बाद आपने नमाज़ पढ़ाई। फिर बैतुल मुक़द्दस से आपको आसमान दुनिया पर, पहले आसमान पर लेके जाया गया। हज़रत जिब्राइल ने दरवाज़ा खुलवाया, अल्लाह के नबी के लिए दरवाज़ा खोला गया। वहाँ पर अल्लाह के नबी की मुलाकात हज़रत आदम अलैहिस्सलाम से हुई। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत आदम को सलाम किया, उन्होंने सलाम का जवाब दिया और आपको खुशामदीद कहा और आपकी रसालत और नबूवत का इकरार किया। उसके बाद हज़रत आदम के दाहिनी तरफ उनकी औलाद में जो नेक रूहें हैं वो नेक रूहें दाहिनी तरफ पेश की गई और बाएं तरफ बुरे लोगों की रूहें पेश की गई। अच्छे लोगों की रूहें देख करके हज़रत आदम हंसे और बुरे लोगों की, अपनी औलाद में से बुरी रूहों को देख करके हज़रत आदम की आंखों में आंसू आ गए।
اس کے بعد دوسرے آسمان پر حضرت یحییٰ اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے اللہ کے رسول کی ملاقات ہوئی، تیسرے آسمان پر حضرت یوسف سے ہوئی، چوتھے آسمان پر حضرت ادریس سے ہوئی، اور پانچویں آسمان پر حضرت ہارون سے ہوئی، چھٹے آسمان پر حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ہوئی۔ حضرت موسیٰ کے پاس سے جب گزرنے لگے تو حضرت موسیٰ رونے لگے۔ پوچھا گیا کہ کیوں رو رہے ہیں؟ تو حضرت موسیٰ نے جواب دیا، اب کی لأن غلاما بعث من بعدی، میں اس لیے رو رہا ہوں کہ یہ نوجوان میرے بعد نبی بنا کر کے دنیا میں بھیجے گئے، یعنی اللہ کے رسول کے بارے میں کہا کہ یہ میرے بعد نبی بنا کر کے بھیجے گئے، لیکن ان کی امت کے لوگ میری امت کے مقابلے میں زیادہ جنت میں جائیں گے۔ حضرت موسیٰ اپنی امت کی محبت میں یہاں وہ روئے۔ اور ساتویں آسمان پر اللہ کے نبی کی ملاقات حضرت ابراہیم علیہ السلام سے ہوئی۔ اس کے بعد آپ کو سدرۃ المنتہا لے کے جایا گیا، بیت المعمور آپ کے لیے ظاہر کیا گیا، پھر آپ کو اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں لے کے جایا گیا، اور آپ اپنے رب کے اتنے قریب ہو گئے کہ 2 کمانوں کے برابر یا اس سے بھی کم فاصلہ رہ گیا۔ اس وقت اللہ تعالیٰ نے اپنے بندے کی طرف، اپنے رسول کی طرف بہت ساری باتوں کی وحی کی، اور آپ کے اوپر 50 ٹائم کی نمازیں فرض کی۔ بعد میں اللہ کے نبی جب لوٹنے لگے اور حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ 50 ٹائم کی نمازیں آپ کی امت نہیں پڑھ پائے گی، تو اللہ کے نبی واپس گئے اور کئی بار آپ آئے اور گئے، اور 50 سے 5 وقت کی نمازیں فرض باقی رہ گئیں۔ اسی واقعہ معراج میں، اسی سفر معراج میں اللہ کے نبی نے جہنم کے داروغہ کو بھی دیکھا، اور آپ نے جہنم کے مختلف مناظر دیکھے۔ آپ نے دیکھا یتیم کا مال کھانے والوں کا کیا انجام ہوگا، سود کھانے والوں کا کیا انجام ہوگا۔ اسی طریقے سے آپ نے دیکھا کہ زناکار مردوں اور عورتوں کا کیا حال ہوگا، ان عورتوں کا کیا حال ہوگا جو دوسروں کا بچہ اپنے شوہر کی طرف منسوب کرتی ہیں۔ یہ تمام عذاب کے مناظر بھی آپ کو دکھائے گئے۔ آپ کے سامنے اسی سفر معراج میں دودھ اور شراب پیش کی گئی، تو آپ نے دودھ کو پسند کیا۔ اس پر کہا گیا کہ آپ نے فطرت کو چنا ہے، آپ نے صحیح چیز کو چنا ہے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم معراج کے سفر سے واپس لوٹے اور مشرکین کو آپ نے اپنی پوری یہ سفر کی رودات سنائی، تو مشرکین نے فوراً انکار کر دیا کہ مکہ سے بیت المقدس جانے میں مہینوں ہمیں لگتے ہیں، اور آپ کہہ رہے ہیں کہ میں راتوں رات گیا اور چلا بھی آیا۔ مشرکین نے اس کا انکار کر دیا۔ کچھ لوگوں نے آپ کو تنگ کرنے کے لیے کہا کہ اگر آپ بیت المقدس گئے ہیں تو ہمیں بیت المقدس کے بارے میں یہ بتاؤ، وہ بتاؤ، اس کی کھڑکی بتاؤ، اس کا دروازہ بتاؤ۔ اس طریقے کے سوالات وہ کرنے لگے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اللہ تعالیٰ نے بیت المقدس کو سامنے لا کر کے رکھ دیا، اور آپ ان کے ایک ایک سوال کا اس طریقے سے جواب دینے لگے۔ اور معراج کے اس واقعے کے بعد جب سب لوگوں نے اس کا انکار کیا اور جھٹلا دیا، لیکن جیسے ہی حضرت ابو بکر کو معلوم ہوا کہ اللہ کے رسول ایسا کہہ رہے ہیں، انہوں نے فوراً کہا کہ اگر میرے نبی نے کہا ہے تو بالکل سچ کہا ہے، اور اسی دن حضرت ابو بکر کو صدیق کا خطاب مل گیا، یعنی اللہ کے رسول کی سب سے زیادہ تصدیق کرنے والے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اس واقعے کے پیچھے اللہ تعالیٰ کی بہت ساری حکمتیں تھیں اور مصلحتیں تھیں۔ اگر ہم غور کریں تو معراج کا جو واقعہ قرآن میں بیان کیا گیا ہے، سورہ بنی اسرائیل کی سورہ اسراء کی پہلی آیت میں، سبحان الذی اسریٰ بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی الذی بارکنا حولہ، بڑی پاک ہے وہ ذات جو اپنے بندے کو راتوں رات مسجد حرام سے مسجد اقصی تک لے گئی تاکہ ہم اپنے بندے کو اپنی نشانیاں دکھائیں۔ اس کے بعد اگر آپ غور کریں تو بنی اسرائیل کے جرائم اور ان کے غلط کاموں کا تذکرہ ہے۔ ایک عام آدمی یہ سوچتا ہے کہ بھئی معراج کے واقعے کے بعد بنی اسرائیل کے جرائم کا کیوں ذکر ہے، لیکن غور کرنے پر معلوم ہوتا ہے کہ اس کے پیچھے اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی حکمت ہے۔ اللہ تعالیٰ یہ اشارہ کر رہا ہے کہ بنی اسرائیل جن کے ذمے انسانیت کی قیادت اور انسانیت کی لیڈرشپ جن کو دی گئی تھی، لیکن ان کے جرائم کی وجہ سے، ان کے کرائمز کی وجہ سے، ان کی برائیوں کی وجہ سے اب انہیں اس منصب سے ہٹایا جاتا ہے، انہیں سسپینڈ کیا جاتا ہے، یہ لیڈرشپ ان سے چھینی جاتی ہے، اور اب یہ لیڈرشپ منتقل ہو رہی ہے اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اور آپ کی امت کو۔ یہ ہے معراج کا کے پیچھے اصل حکمت اور مصلحت۔ اب اس میں ایک سوال یہ پیدا ہوا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کی امت کو اگر دنیا کی لیڈرشپ اور انسانیت کی قیادت اگر سونپی جا رہی ہے تو پھر اس رسول کا حال تو یہ ہے کہ آپ مکہ اور طائف میں در در کی ٹھوکریں کھا رہے ہیں۔ تو اس کا جواب یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے معراج کا یہ سفر کرا کر کے یہ پیغام دیا ہے کہ اب آپ کی زندگی کا مشکلوں کا دور ختم ہو رہا ہے، اب آپ کی زندگی کا ایک دوسرا دور شروع ہو رہا ہے، اب اہل ایمان کا ایک دوسرا اسٹیج شروع ہو رہا ہے جو پہلے سے بالکل الگ ہوگا۔
یہ مشکل کا اور پریشانی کا دور ختم ہو رہا ہے اور اب اللہ کا دین غالب آنے والا ہے، اور اب پورے عرب میں اس نبی نے جو آواز دی ہے توحید کی، اس کا ڈنکا پورے عرب میں بجنے والا ہے۔ تو محترم ناظرین، یہ تھا آج سیرت رسول کا 5واں ایپیسوڈ۔ میں امید کرتا ہوں کہ بہت ساری باتیں آپ کے سامنے آئی ہوں گی۔ میں نے کوشش کی ہے کہ اس کتاب کے اہم چیپٹرز آپ کے سامنے پیش کر دیے جائیں۔ ایک بڑی اہم بات آج مجھے ایک اسٹوڈنٹ نے میسج کر کے یہ کہی کہ آپ سیرت کورس پیش کر رہے ہیں، سیرت کی جو یہ کتاب ہے، اس کتاب کا جو نام ہے الرحیق المختوم، ٹائٹل کا مطلب تو آپ نے اب تک نہیں بتایا۔ بڑا اہم پوائنٹ انہوں نے یاد دلایا، میں آپ کو بتا دوں، حالانکہ مجھے یہ پہلے ایپیسوڈ میں ہی بتانا چاہیے تھا۔ یہ جو کتاب کا نام علامہ صفی الرحمن مبارک پوری نے لکھا الرحیق المختوم، یہ نام دراصل قرآن سے انہوں نے لیا ہے۔ قرآن کے 30ویں پارے میں سورہ مطففین کی ایک آیت اللہ نے فرمایا جنتی لوگوں کے بارے میں کہ یسقون من رحیق مختوم، جنتی لوگوں کو پلائی جائے گی رحیق مختوم۔ رحیق شراب کا ایک نام ہے، اور رحیق کے معنی پیور بھی ہوتے ہیں، یعنی وہ ایک ایسی شراب ہوگی جو بالکل پیور ہوگی، خالص ہوگی۔ اور مختوم کا مطلب ہوتا ہے جس پر سیل لگی ہو، مہر لگی ہوئی ہو، یعنی ایسی شراب کہ جس کو کوئی کھول نہیں سکتا ہے۔ تو جنت کی وہ بہترین اور اعلیٰ شراب جو دنیا کی گندی اور حرام شراب سے بالکل الگ ہوگی، اور قرآن کے اندر جنت کی شراب کی جو ڈیٹیل ہے وہ مختلف آیتوں میں بیان کی گئی ہے۔ تو اس لیے الرحیق المختوم کا مطلب ہوتا ہے دا سیلڈ نیکٹر، سیل بند جنت کی پیور شراب، خالص شراب۔ اور اللہ تعالیٰ نے آگے یہ بھی فرمایا کہ وفی ذالک فلیتنافس المتنافسون، کہ اس الرحیق المختوم کے لیے ہمیں آپس میں کمپٹیشن کرنا چاہیے، مقابلہ کرنا چاہیے، یعنی جنت کی اس شراب کو حاصل کرنے کے لیے، جنت کی ان نعمتوں کو حاصل کرنے کے لیے ہمیں کمپٹیشن کرنا چاہیے۔ تو علامہ صفی الرحمن مبارک پوری کو اللہ جزائے خیر دے، اللہ ان کی مغفرت فرمائے کہ انہوں نے یہ بڑا بہترین نام اس سیرت کمپٹیشن کے لیے اپنے مقالے کے لیے انہوں نے سلیکٹ کیا تھا اور قرآن سے لیا تھا۔ یہ بڑا یونیک نام تھا۔ تو اگر آپ سے کوئی پوچھے الرحیق المختوم کا مطلب کیا، تو آپ بتا سکتے ہیں سیل بند، مہر بند شراب، جس سے مراد جنت کی بہترین اور اعلیٰ اور خالص اور پیور شراب ہے۔ تو اللہ کے رسول کی سیرت کا نام اسی جنت کی شراب کے اوپر اس کتاب کا نام علامہ صفی الرحمن نے رکھا تھا۔ اللہ سے دعا ہے رب العالمین ہمیں اس سیرت کورس کو ہمارے حق میں مفید بنائے، اور ہم سب کو پیارے نبی کی زندگی سے عبرت اور نصیحت حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ۔